ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحب ہمارے عالمی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ چیمہ صاحب، آپ کو بہت ویلکم کہیں گے۔ پاکستان مارننگ میں اہمیت بہت زیادہ اس وجہ سے ہے کہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو غزہ کا معاملہ، اس کے حل کے لیے دیکھا جا رہا ہے کہ سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور اب تو مسلم ممالک کی فوجوں کو کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں بھیجنے کی بات ہو رہی ہے تاکہ اسرائیل کو ایویکویٹ وہاں سے کیا جا سکے۔ ساتھ میں اگر اس خطے کی بات کی جائے، ابھی حال ہی میں پاک بھارت جو جنگ تھی مئی کے مہینے میں، اس کے تناظر میں پھر بگرام ایئر بیس دوبارہ سے بڑی شدت کے ساتھ چاہیے امریکہ کو، اس کا مطالبہ آ چکا ہے۔ طالبان نے کہہ دیا کہ وہ 1 انچ زمین بھی نہیں دیں گے۔ اس خطے میں جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں اور جو غزہ کا حل ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، اس تمام جو تناظر میں اس ملاقات کو کتنی اہمیت دی جانی چاہیے؟ دیکھیے، ایک طرف تو آپ نے اشارہ کر دیا کہ پوری دنیا کے اندر مختلف قسم کی جنگیں ہیں، کانفلکٹ ہیں، پرابلم ہیں، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بات کرنے والے جو پاکستان کی آج کی پوزیشن ہے، اس کی ڈٹرنس ہے، جو اس کی پریزنس ہے، وہ پچھلے 1 دہائی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور ٹرموائل کی وجہ سے، خاص طور پہ پچھلے 10-15 سال ہم نے بہت ڈپلومیٹک آئسولیشن دیکھی ہے۔ ہمارے دوست ہمارے گلف کنٹریز ہمیں چھوڑ چکے ہیں۔ چائنا جو ہے وہ سی پیک میں اتنا انٹرسٹڈ، اس نے اس کو ہالٹ پہ کر دیا۔ افغانستان کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم شروع ہو گئی۔ تو یہ اب ہم آہستہ آہستہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ابھی کی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے جس طرح سے چیزوں کو سنبھالا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انٹرنلی ڈومیسٹکلی سنبھالا ہے، جو آؤٹر براڈر انٹرنیشنل سفیر میں ہماری پوزیشننگ بنی ہے، اور جن آپ نے چیزوں کا حوالہ بھی دیا کہ امیر قطر اور جارڈن کے کنگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پہ اور اس طرح سے بات کر رہے ہیں اور بڑے غور سے پرائم منسٹر شہباز شریف کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے آپٹکس ہمارے لیے جو ہے وہ تھوڑے سے نئے ہیں، ہمیں عادت بھی نہیں ہے کہ اس طرح سے سینٹر سٹیج ہونے کی اور اس طرح سے ہمیں سنے جانے کی، ہم سے مشورہ لینے کی۔ تو پچھلی جو میٹنگ ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ، یہی جارڈن کی، ایجپٹ کی، یو اے ای، سعودی عربیہ اور انڈونیشیا کی، اس کا کمیونیکے بھی رات کو سامنے آ گیا ہے، جس کے اندر کوئی خاص حل تو غزہ کے مسئلے کا نہیں ہوا، لیکن ایک بات ہے کہ جتنا ٹرمپ اس چیز پہ اڑے ہوئے ہیں کہ غزہ کے اندر سے جو ہے ہمیں کیپٹیو چاہیے، اور باقی وہ پچھلے دنوں کوئی ریویرا بنانے کی بات کر رہے تھے، تو اب وہ اتنے انسینسٹیو دکھائی نہیں دیتے۔ ڈاکٹر شازیہ صاحبہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور انفارچونیٹ بات ہے کہ اتنے اجلاس ہو جانے کے بعد، میل ملاقاتیں ہونے کے بعد، اور قطر کا ثالثی کا کردار ادا کرنے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی اس وقت صورتحال جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہمیں فلسطین کے حوالے سے۔ کیا سمجھتی ہیں کہ کیونکہ اقوام متحدہ کو آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں کہ یو این او نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا، کیوں ہم کے لیے کچھ کیا نہیں جا رہا ہے، جبکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود ملوث پائے گئے ہیں، اور ان کی بھرپور ان کا ساتھ اور سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ موجود ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ، آپ نے کہا کہ سینٹر آف سٹیج ہمیں ہونے کی عادت نہیں تھی، بالکل ہمارے لیے بہت ساری چیزیں نئی ہیں، ہم پہلی بار ان کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، لیکن اب سمجھتی ہیں کہ یہ صرف اور صرف پاکستان کی جو 10 مئی کے واقعے کے بعد ایک ابھرتی ہوئی اس کی شناخت ہے یا ایک پاور ہے، اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اتنی اہمیت دے رہے ہیں، مسلم امہ اتنی اہمیت دے رہی ہے، یا پھر پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے مطالبات بھی کچھ ہو سکتے ہیں، کوئی اور بات بھی نکل سکتی ہے، جس طرح سے ہم افغانستان کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، ایک بار پھر سے انہوں نے اٹھایا ہے، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی پاکستان کے ساتھ اتنی قربتوں کی؟ دیکھیے، کمزور سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، یہی اگر ہم اس جو ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تھی اس میں خدا نخواستہ ہم کمزوری کی طرف ہوتے، تو نہ یہ جنگ اس طرح سے رکتی، نہ اس میں ٹرمپ انٹروین کرتے، نہ اس کو بروکر کرتے، اور نہ ہی آج ہم یہ چیز جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے۔ تو دنیا جو ہے وہ بہادروں کے ساتھ ہے، دنیا جیتے ہوئوں کے ساتھ ہے، ہارے ہوئے کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو جہاں تک غزہ کا مسئلے کا آپ اشارہ کر رہی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ کو جو ہے وہ غزہ کا مسئلہ حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں کسی مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے، وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، انہوں نے اس کمیونیکے میں بھی کہا ہے اسلامی ممالک کے ساتھ کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں۔ تو اس میں ہوا یہ ہے کہ جو ممالک وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ بے شک اسرائیل کے ساتھ ہی رہیے، ہم جی بائیلیٹرل ریلیشن پہ ہم کیسے کسی کے کویسچن کر سکتے ہیں، لیکن غزہ کا جینوسائیڈ بہرحال ایک حقیقت ہے، اس پہ آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو غزہ کے اندر ریکنسٹرکشن کے لیے
کیپٹل چاہیے, پیسہ چاہیے, اور پلس وہاں پہ آپ کی ٹرسٹڈ گراؤنڈ فورسز چاہیے جو کہ آپ کی طرف سے ہو کہ اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس صورت میں کوئی قدم اٹھا لینے دیں. گلف کے کنٹریز ہیں, یہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے پاس فوڈ سولجرز ہیں, ہم وہاں پہ آپ کی گارنٹی سے وہاں جا کے ان بچوں کو, ان بے بس اچھا, یہ جو تجویز سامنے آئی ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی مثبت پیش رفت ہے اس ملاقات میں؟ پہلی بار ایسی تجویز سامنے آئی کہ عرب یا مسلم ممالک کی فوجیں وہاں پر جا کے اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں, اس کا چارج سنبھالیں ایک طرح سے, تاکہ حماس کو وہاں سے نکالا جا سکے اور اسرائیلی فورسز وہاں سے نکل سکیں. تو یہ تو ایک ایسا نقطہ لگ رہا ہے جس پہ لگتا ہے کہ سارے متفق ہو پائیں گے, اور یہ ایک مستقل حل بھی ہو سکتا ہے کہ آزاد خود مختار ریاست تسلیم کیا جائے فلسطین کو, مسلم ممالک کی فورسز وہاں پہ چارج سنبھالیں, اور ساتھ میں یہ جو آج ملاقات ہو رہی ہے اس کے اندر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کوئی پیشکش کر سکتا ہے اس حوالے سے غزہ کے حل کے لیے؟ اور جو سعودی عرب اور پاکستان کا ایک اتحاد ہوا ہے, دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اس کو لے کے امریکہ کا کیا ممکنہ رد عمل ہو سکتا ہے آج کی ملاقات میں؟ جو معاہدہ ہے وہ اس پہ سعودی امریکہ کا کوئی ایسا رد عمل نہیں ہے. بیک ڈور جو ہے سعودی عربیہ, امریکہ اور پاکستان کی بات جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے. امریکہ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے مسئلوں میں اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ان فار ایور جو ہے کانفلکٹس اور ان پرابلم سے خود کو باہر نکالنا چاہتے ہیں. جس طرح وہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار جتنے انسٹیٹیوشن ہیں ان کی جو ہے وہ ان کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں, انسلٹ کرتے ہیں, وہ اولڈ ورلڈ آرڈر سے ویسے خود بھی بہت تنگ ہیں لیکن کھل کے سامنے نہیں آتے. جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کیا, جو وہ ICC کے ساتھ کر رہے ہیں, تو وہ خود بھی ذہنی طور پہ ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو آج کی ملاقات میں غزہ جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ کیونکہ وہاں پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ہوں گے تو چیزوں کو تھوڑا سا اور سمجھانے کے بعد, دیکھیں آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ بات کر رہے ہیں جن کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے, جن کے ارد گرد ایک گھیرا تنگ کیا ہوا ہے کچھ ایسے لوگوں نے جو کہ بہت زیادہ الٹرا زائنسٹ ہیں, APEC لابی ہے. تو ان کو وہاں کنونس کرنا اور ان کو یہ سمجھا پانا کہ اگر آپ کو نوبیل پیس پرائز چاہیے تو یہ غزہ کا سلوشن آپ کو اس لالچ میں ہی سالو کرا دینا چاہیے, اور اس کو سالو کرانے کے لیے کے بغیر اور آپ کو اسرائیل اور کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر شازی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ نوبیل انعام تو وہ لینا چاہتے ہیں اور یہ ان کی دلی خواہش ہے کہ انہیں وہ مل جائے, لیکن غزہ کا مسئلہ حل کیے بغیر اور اسرائیل کی سپورٹ کے ساتھ کیا ان کو یہ نوبیل انعام مل سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح سے ان کی اسرائیل کی سپورٹ جاری رہی تو پھر اسرائیل کو جو شے مل رہی ہے وہ امریکہ کی جانب سے مل رہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گو کہ اس کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اظہار کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کے لیے بہت ساری کوششیں اور کاوشیں کر چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, اور پیس میکر کا خطاب ان کے پاس ہے اور انہیں اب نوبیل انعام ملنا چاہیے. لیکن کیا غزہ کا مسئلہ حل کیے بغیر اور اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہوئے انہیں ملنا چاہیے؟ کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر اب تو سامنے آ رہا ہے. اسرائیل ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور ٹرمپ جو ہیں وہ بہت بری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں. ریسنٹلی آپ نے چارلی کرک کے اسیسینیشن کا سنا ہوگا, پھر اس سے پہلے ہمارے پاس ہسٹری ہے جان ایف کینیڈی کی کہ کیا ہوتا ہے جو لوگ اسرائیل کے اگینسٹ, انہوں نے آکٹوپس کی طرح اپنی جڑیں جو ہیں وہ گاڑی ہوئی ہوتی ہیں, بلیک میلنگ سے لے کر اور بہت سے ان کے پاس ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آپ ٹرمپ کو ہیومیلیٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. پھر ٹرمپ جو ہیں وہ اس چیز کو, ہر بندے کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں جی آپ گریٹ ہیں, تسی گریٹ ہو, تسی بہت اچھے ہو اور سب کچھ آپ کے لیے ہی ہے. لیکن یہ آپ کو بھی پتہ ہے, یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر اس صدی کا یہ ایک جینوسائیڈ نہیں رکے گا تو کیا کہاں کا نوبیل پرائز اور کیا کا نوبیل پرائز. ہم نے جو ہے انہوں نے انڈیا جو ہے جب اس نے ہم پہ جنگ مسلط کی, جب بہت اسے مار پٹ رہی تھی تو بھاگا امریکہ کے پاس گیا, سعودی عربیہ کے پاس گیا, جا کے جنگ رکوائی. اور اس کے بعد جب ٹرمپ نے کہا کہ یہ جنگ میں نے رکوائی ہے تو انڈیا نے کہا کہ کوئی رسپانس ہی نہیں ہے کہ نہیں آپ نے نہیں رکوائی, یہ تو بس ہم جیت رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا. تو آپ نے دیکھا اس کا جو ہے فال آؤٹ پھر کیا ہوا. تو بعض پرسنالٹی ایسی ہوتی ہیں جن کو بہت ٹیکنیکلی اور بہت سہج طریقے سے آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے.